ہم تمام مومنین مسلمین اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہے، اور جس نے انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی وفات قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، جن کو دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابت الارض کا خروج، سورج کا پچھم سے نکلنا اور زمین کا دھنس جانا 3 جگہوں سے، یہ تمام بڑی علامات ہیں۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں لڑی گئی ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی، اس میں تقریباً پوری دنیا ملوث ہوگی، ایک طرف مسلمین ہوں گے، دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی۔ ملحمۃ الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا۔ قسطنطینیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے۔ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطینیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا، یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ امام مہدی کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے، کھڑی ناک والے ہوں گے، خوبصورت شبیہ ہوگی، اور ان کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اب وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں آئیں گے، اس کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا مدینہ طیبہ سے، لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اور خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہوگا، اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے، اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے، اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی۔ تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے، جنگ کی تیاری۔ میرے عزیزوں، آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی بارود سے ہی ہوں گی۔ جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن، یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں، جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے، تو بم گرانے سے تو بہتر ہے۔ لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، اب یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہودی ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے، اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران
کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمۃ الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ، یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا، اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا، وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی، تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک کے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہ اس زمانے میں آئیں، کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے۔